بات یہ ہے کہ مسجد کے لیے جو ہے نا کئی لوگوں نے چندہ دیا ہے جی، کئی لوگوں نے چندہ دیا ہے. اب ہر کسی کی نام کی تختی تو میں لگوا نہیں سکتا باہر، تو فی الحال میں نے یہ سمجھا صحیح کہ میں کیوں نہ اپنے ہی نام کرا لوں مسجد، تو میں نے اپنے نام کرا لیا. مسجد کا جو آئیڈیا ہے وہ تو میرا ہے، اور ساری قیمت جو ہوتی ہے وہ آئیڈیا کی ہوتی ہے. اچھا، آئیڈیا کی قیمت ہوتی ہے جی. تو آپ نے اس آئیڈیا کی کیا قیمت لگائی ہے $4 لاکھ میں سے؟ کمیونٹی کی جو خواتین نے آپ کے خلاف پوسٹ لگائی ہیں، اس کے بعد لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ چندہ دینا نیو یارک میں بند کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ ادھر ادھر دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں. پولیس کو نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی پہنچی ہوئی چیز ہیں؟ امریکی شٹالہ جو ہے اس کی پاکستان میں کیا اہمیت ہے وہ آپ جانتے نہیں ہیں کیا؟ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ گن میں نے چلائی، فائرنگ میں نے کی، اوقات سے باہر میں گیا ہیں، شوق میرا تھا ہیں، اور پولیس جو ہے وہ پورے گجرات کو چک کے لے گئی. جیب تو مجھے کچھ بھی نہیں دیتا ہیں. اب آپ خود ہی دیکھ لیں جو آپ نے پروگرام میں بلا کر میرا پوسٹ مارٹم کیا ہے، جو رہی صحیح عزت تھی وہ بھی نہیں بچی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان علی عباس. ناظرین، نیو یارک میں فنڈ ریزنگ ایک بخار بن گیا ہے جو ہر دوسرے شخص کو ہونے لگا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شہرت ملتی ہے، تعلقات استوار ہوتے ہیں، اور اچھا خاصا ذاتی طور پر بھلا بھی ہو جاتا ہے. آج ہم نے ڈمی میوزیم سے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیوز میں یہاں آج مدعو کیا ہے، وہ بظاہر تو کسی تعارف کے محتاج نہیں. نام ان کا ہے رحمت، لیکن آج کل کئی لوگوں کے لیے وہ زحمت بنے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ آج ڈمی میوزیم سے آئے ہوئے موجود ہیں امام رحمت رفیع صاحب. بہت بہت شکریہ امام صاحب. جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ کافی لوگ آج کل آپ سے نالاں ہیں، ناراض ہیں. ہم نے تو آپ کے بارے میں کئی باتیں سن رکھی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ اپنی ہی زبانی بتائیں کہ اصل معاملہ ہے کیا. ٹھنڈ لگ گیا آپ کو؟ طبیعت ناساز لگ رہی ہے. وہ یہ آپ نے تو کچھ اور ہی بتایا تھا کہ پروگرام میں آؤں کوئی اچھی باتیں ہوں گی، ذرا ہنسی مذاق. تو یہ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہیں جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، دور ہو جائیں گی لوگوں کو. جو لوگ ناراض ہیں آپ سے اس کا بتائیں ذرا. یہ دراصل میں نے جو ہے ایک مسجد بنانے کا فیصلہ کیا ہے جی، جس کے لیے جو میرے قریبی دوست ہیں انہوں نے مجھے کچھ جو ہے تقریباً کوئی $4 لاکھ جمع کروا دیے ہیں. $4 لاکھ؟ جی، جس سے میں نے جو ہے مسجد کے لیے ایک بلڈنگ خرید لی ہے. اچھا. تو کوئی ناراض ہونے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس پر بھی لوگ میرے اوپر تانے کس رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں. ویسے اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں. امام صاحب، معاملہ جو ہے نا وہ دیکھیں اتنا سادہ نہیں ہے. آپ نے تو بات گھما دی کہ $4 لاکھ دوستوں نے چندہ جمع کر کے دیا اور بلڈنگ خرید لی. ہم نے یہ سنا ہے کہ آج جن دوست آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے، آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ مسجد کے لیے بلڈنگ خریدیں گے تو ایک ٹرسٹ کمیٹی بنائیں گے، وہ 4-5 لوگوں پر مشتمل ہوگی. لیکن آپ نے کوئی جو ہے وہ ٹرسٹ کمیٹی نہیں بنائی اور بلڈنگ خرید لی اور وہ اپنے نام پر کر لی. بات یہ ہے کہ مسجد کے لیے جو ہے نا کئی لوگوں نے چندہ دیا ہے جی، کئی لوگوں نے چندہ دیا ہے. اب ہر کسی کی نام کی تختی تو میں لگوا نہیں سکتا باہر، تو فی الحال میں نے یہ سمجھا صحیح کہ میں کیوں نہ اپنے ہی نام کرا لوں مسجد، تو میں نے اپنے نام کرا لیا. بس اتنی سی اس میں بات ہے. آپ اس میں زیادہ جو ہے نا سوچیں مت. نہیں، ہم نہیں سوچ رہے. لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کمیونٹی میں، جہاں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی ایک دوسرے سے، وہ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کا نام زبان زد عام ہے کہ وہ بلڈنگ خرید لی اور $4 لاکھ تھے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وہ ہونا چاہیے تھا. وہ $4 لاکھ گئے کدھر اس کا کچھ نہیں پتہ چل رہا کسی کو. اصل میں جو ہماری جو یہ کمیونٹی ہے اس میں سازشیں اور الزامات یہ سب جو ہے نا، اور آپ کے خلاف ایک ایجنڈا بیس سیاست کرنا، اور یہ بڑا خوشی سے لوگ کرتے ہیں. تو یہ لوگ بس مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. وہ $4 لاکھ جو تھے اس کی میں نے جو ہے بلڈنگ خرید لی، اور بلڈنگ جو ہے وہ میں نے اپنے نام کرا لی. دراصل بات یہ ہے سر جی، اس میں آپ یہ سمجھیں کہ
مسجد کا آئیڈیا ہے وہ تو میرا ہے. آپ کے دوست بہت پریشان ہیں اور ساری کمیونٹی پریشان ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیوں اپنے نام پر کر لیا, ایک ٹرسٹ بناتے, بلڈنگ اس ٹرسٹ کے نام ہوتی اور وہ ٹرسٹ کی ملکیت میں بلڈنگ رہتی ہے. اب ذاتی طور پر آ گئی وہ آپ کے نام پر, کل کو آپ ہی یہاں نہیں رہتے تو پھر کون اس کی مسجد کی دیکھ بھال کرے گا؟ تو لوگ اصل میں اس بات پر ناراض ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کی وعدہ خلافی کی ہے. آپ سے توقع نہیں تھی لوگوں کو. مسجد کا جو آئیڈیا ہے وہ تو میرا ہے, اور ساری قیمت جو ہوتی ہے وہ آئیڈیا کی ہوتی ہے. اچھا, آئیڈیا کی قیمت ہوتی ہے. جی, تو آپ نے اس آئیڈیا کی کیا قیمت لگائی ہے $4 لاکھ میں سے؟ یہ سب بتا کر جو ہے میں یہ بالکل نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے میرے جو ہے جتنے بھی جو میری نیکیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی, تو میں بتانا نہیں چاہ رہا, یہ پوشیدہ ہی رکھیں. امام صاحب بات سن لینا, لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے عوامی خدمت ہے اور جس کو آپ نیکیاں کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں اس کا بھی آپ جو ہے وہ معاوضہ لیتے ہیں. اور آج کل جو ہماری یہ پڑوس کی ریاستیں ہیں, سنا ہے وہاں بھی آج کل آپ جا رہے ہیں مسجد کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے. اس میں یہ ہے کہ جو میں ارد گرد گیا ہوں, جیسا آپ نے فرمایا, بالکل صحیح فرمایا, میں گیا ہوں ارد گرد. دیکھیں مسجد بنانا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے, بہت اس میں محنت لگتی ہے, پیسے لگتے ہیں. تو ہر جگہ سے جو ہے وہ پیسے جمع کرنے کی کوشش ہے, کیونکہ جتنے زیادہ پیسے ہوں گے, جتنا زیادہ چندہ ہوگا, اتنی عالی شان, اتنی عمدہ, اسٹیٹ آف دی آرٹ اور ٹیکنالوجی سے بھرپور ہے جی مسجد ہم بنائیں گے. فائدہ مسجد میں آ کے لوگوں نے 15 منٹ چاہیے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, مسجد بنا رہے ہیں, کوئی خاص کوئی پکنک اسپاٹ آپ بنا رہے ہیں, عالی شان اتنا کروڑوں روپیہ آپ نے خرچ کرنا ہے اس کے اوپر. اس میں یہ ہے کہ جتنا جمع ہونا ہے اتنا مسجد پہ لگنا ہے. میری ذاتیات پہ تھوڑی ہونا ہے. میں نے کیا کر لینا, میں تو درویش آدمی ہوں, بس ہر وقت جو ہے عبادت کی راہ میں, ہر وقت بس اللہ کا نام. بس آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا, اکثر آپ مجھے دیکھتے ہیں ٹہلتے ہوئے ادھر ادھر, تو میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور میں ورد کرتے ہوئے ادھر سے ادھر بس چلتا رہتا ہوں. تو بات ایسی نہیں ہے, جتنے پیسے جمع ہوں گے اس سے جو ہے میں سارا اس بلڈنگ پہ, سارا اس مسجد پہ, ٹھیک ہے, اور نمازیوں کے لیے جو ہے وہ ایک بھرپور صلاحیت, گرمی میں اے سی چلے, سردی میں ہیٹر چلے, ہیں درمیانہ موسم ہو تو پنکھے چل جائیں. مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں ان کو $4 لاکھ کا حساب ملنا چاہیے, اور جو آپ نے لوگوں کے ساتھ فراڈ ایک کیا ہے, ان کو جھانسا دے کر کے بلڈنگ خریدیں گے اور اپنے نام پر کر لی, اس کا جواب نہیں دے رہا, آپ باتیں گھمائے جا رہے ہیں. یہ فراڈ آپ نے جو بولا ہے یہ بہت بڑا الزام ہے جی, میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا ہے. آپ تو بلا وجہ مجھ پہ کوئی یہ الزام لگا رہے ہیں. مجھے تو کہا گیا تھا ادھر پروگرام میں آؤ, ہنسی خوشی مزے کی باتیں ہوں گی, کوئی ایسی چٹکلے سنائے جائیں گے. میں تو یہ سوچ کے آیا تھا, آپ نے تو بڑے تلخ سوال جو ہے مجھ سے شروع کرنا. امام صاحب دیکھیں, ہم آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے, یہ لوگوں نے وہ سب وہ شکایتیں کی ہیں جو میں آپ کے آج اپنے پروگرام میں بلا کر آپ کو میں گوش گزار کر رہا ہوں. یہ لوگوں کی شکایت ہے, ہمارا اس میں کوئی الزام نہیں ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ذاتی معاملہ, یہ بتائیں کہ اس بلڈنگ کی خریداری میں $4 لاکھ آپ کے دوستوں نے جمع کر دیا, آپ کا ذاتی طور پر اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے وہ ذرا بتائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے. بڑا ہی نیکی کا کام ہے یہ. ابھی اگر میں نے بتا دیا تو میری نیکیاں تو کم ہو جانی. کیوں, صحیح کہہ رہا ہوں نہیں, ایسی ہے. تو اللہ کے پاس تو بے حساب ہے, وہ تو چھوٹی سی نیکی کا اتنا بڑا جو ہے وہ اجر دے دیتا ہے. تو میں جو ہے نا یہ اس کو اس راز کو نا منظر عام پر نہیں لانا چاہتا کہ میرا اس میں کتنا حصہ ہے. اس میں تو سب سے بڑی جو میری جو اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو یہی ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں, دوڑ رہا ہوں, چندہ جمع کر رہا ہوں, کبھی اس شہر کبھی اس شہر, ہر جگہ جا رہا ہوں کرنے کے لیے. تو یہی میری کنٹریبیوشن ہے, اور جو باقی کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ منظر عام پر مت لائیے گا. ہاں جی, وہ تو پھر میرا. دیکھیں, ہم تو کچھ منظر عام پر نہیں لائے, ہمیں جو بھی ابھی تک معلومات ملی ہیں وہ آپ کے دوستوں سے اور کمیونٹی کے جو مختلف لوگ ہیں ان کے توسط سے ہم تک یہ ساری معلومات پہنچی ہیں. تو جو چھپی ہوئی باتیں وہ بھی جلد منظر عام پر آ جائیں گے. یہ بتائیں, جو آپ دوسری ریاستوں میں جا رہے ہیں وہاں سے ابھی تک کتنا آپ کو چندہ مل گیا مسجد کے لیے؟ ہاں جی, وہ ابھی تھوڑا سا گننے میں مسئلہ ہو رہا ہے, کیونکہ
بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے دیتا ہے جی. کوئی $1 دے دیتا ہے تو کوئی $60 دے دیتا ہے تو کوئی $500 دے دیتا ہے. آئیڈیا آپ کا ابھی تک کتنا ایسٹیمیٹ کہ بلڈنگ کے بعد اس کی جو مسجد کی تزئین و آرائش ہے, رینوویشن کا کام ہے, اوپر کا فلور اور سارا, کتنا مزید پیسہ لگ جائے گا؟ ہاں جی, یہ آپ نے اچھا سوال کیا. اس کے حوالے سے میرے کچھ آئیڈیا ہے کہ میں نے جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ ابھی تو $4 lakh اس کی تو بلڈنگ آ گئی ہے جی. تو تقریباً کوئی $30,000 سے $40,000 جو ہے مجھے اور چاہیے کنسٹرکشن کے لیے فی الحال, یہ انیشیل اسٹیج میں. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم اور ریاستوں میں بھی جائیں گے, مانگیں گے, اور مہنگائی بہت ہو گئی جی, مہنگائی بہت ہے. اچھا, مسجد کی بلڈنگ میں اور بھی حصے ہیں اوپر کے, کرایہ کس کے پاس جائے گا اگر وہ کسی اور پرپس میں استعمال ہوتی ہے جگہ؟ کرایہ آپ خود رکھیں گے کیونکہ ٹرسٹ تو ہے نہیں, کمیٹی بھی کوئی نہیں ہے, بلڈنگ آپ کے نام پر ہے, تو آپ کی جیب میں جائے گا کرایہ؟ لوگ مجھ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں, یہی بات ہے. میں کسی اور کا نام دے بھی دوں نا تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا کیا آپ نے, ہم تو آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں, آپ اپنے پاس رکھیں پیسے. تو پیسہ میرے پاس جو ہوگا وہ کرائے کا بالکل سیف ہوگا. سیف ہوگا تو ہوگا یہ کہ جتنا آتا جائے گا اور میں مسجد پہ لگاتا جاؤں گا, لگاتا جاؤں گا, لگاتا جاؤں گا. اس طرح مسجد بہترین بن جائے گی. پھر اس کے بعد صرف ایک مسجد نہیں, اور بھی مسجدوں کو میرا ارادہ ہے کہ تھوڑا زیادہ میں مسجد اور بناؤں. وہی جس بات کا ڈر تھا نا, جس کا خدشے کا لوگ اظہار کر رہے تھے کہ جو بلڈنگ خریدی ہے انویسٹمنٹ, بیسیکلی بزنس پرپس لگ رہا ہے اس میں, کہ جو کرایہ آئے گا وہ امام صاحب نے جو ہے نا اپنی جیب میں ڈال لینا. اور ابھی آپ نے دیکھا وہ بات جو ہے وہ خود ہی کر دی کہ لوگ میرے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے. اور کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے نا کہ کافی ایماندار آدمی ہے اور بالکل پیسہ بالکل سیف رہتا ہے اس کے پاس. اور وہ میرا ٹریک ریکارڈ بھی ذرا ایسا ہے, مجھے وہ روڈوں پہ دیکھتے ہیں گھومتے ہوئے, بس ہاتھ میں تسبیح ہے اور تسبیح لے کے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوا, اور بس تو وہ ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے سر. ناظرین, امام رحمت رفیع صاحب کی جو ہے سوئی جو ہے اپنی نیکیوں پر اور اپنی ذات کی خود نمائی کرنے پر اٹک گئی ہے. $4 lakh انہوں نے کہاں خرچ کرے, کمیٹی کیوں نہیں بنائی, بلڈنگ اپنے نام پر کیوں خریدی, دوستوں کو شامل کیوں نہیں کیا, ان میں سے کسی بھی بات کا وہ صحیح سے جواب نہیں دے رہے. فی الحال پروگرام میں یہ وقت ہوا ایک بریک کا, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پنجاب ٹو نیو یارک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں امام رحمت رفیع, اور اب ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے ان کی پاکستان یاترا کا. امام صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ پچھلی بار پاکستان گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو وہاں پولیس پکڑ کر لے گئی تھی. پولیس کو نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی پہنچی ہوئی چیز ہیں؟ اور جی آپ کو تو پتا ہے کہ میں ایک شٹالا ہوں. شٹالا کیا ہوتا ہے یہ؟ جی وہ ایوین جو ڈنڈے لے کے گھومتے رہے ہیں, ڈنڈے لے کے نہیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں جی. وہ ہوں. تو جب میں پاکستان گیا تو میں نے دیکھی پستول, میرا دل ایسا للچایا جیسے کوئی بچہ نہیں ہوتا پانی کی گن دیکھ کے جو ہے للچاتا ہے, ابو ابو مجھے نا گن چلانی, ابو ابو مجھے گن چلانی. ویسا ہو گیا میرا دل. جب میرا دل ویسا ہو گیا تو میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اٹھائی پستول اور دے مار 4.5 ہوائی فائرنگ شروع کر دی. اس کے بعد کیا لے گئے وہ مجھے, اور کیا. پولیس آپ کو لے گئی تو پولیس نے کوئی آپ کی خاص خاطر مدارت تو نہیں کی, یا بس گئے تھانے میں لے جا کے اور پھر چھوڑ دیا؟ ارے نہیں, آپ جانتے نہیں ہیں مجھے یار. امریکی شٹالہ جو ہے اس کی پاکستان میں کیا اہمیت ہے وہ آپ جانتے نہیں ہیں کیا؟ بہت ہے. یوں لے کے گئی ہے مجھے, یوں چھوڑ دیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا, وہ چھوڑ دیا. بڑی عزت بھی دی ہمیں, چائے شائے پلائی, پانی پلایا, کیک شیک بھی کھلا دیا. اچھا, آپ فٹافٹ چھوٹ گئے. آپ کے ساتھ جو وہ پورا ایک وہ کیا تھا, کنبا تھا, دوست تھے سارے, ان کا کیا بنا؟ ہاں جی ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا, ورنہ ان کا مجھے بڑا افسوس ہے. ویسے بیچارے پھنس گئے. افسوس کیے؟ بہت مار پڑی ہے انہیں, یا آپ کو چھوڑ دیا اور ان کو پولیس نے پکڑے رکھا؟ نہیں جی, وہ قانونی کارروائی کے بعد تو سبھی چھوٹ گئے تھے, مگر افسوس اس بات کا ہے کہ گن میں نے چلائی, فائرنگ میں نے کی, اوقات سے باہر میں گیا, شوق میرا تھا,
اور پولیس جو ہے وہ پورے گجرات کو چک کے لائے گی تو اے گل تو ٹھیک نہیں ہے نا, غلط ہوا. ویسے اتنا کیا ضرورت تھی وہاں جا کے گن چلانے کی؟ یہاں نیو یارک میں رہتے ہوئے تو کبھی آپ نے ہوائی فائرنگ نہیں کی, گجرات جا کے آپ پتہ نہیں آپ پہ سے باہر ہو گئے, وہاں گن چلا رہے ہیں اور شور شرابہ کر رہے ہیں, ہلڑ بازی. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپ کو زیب دیتا ہے یہ کرنا؟ نہیں جی, زیب تو مجھے کچھ بھی نہیں دیتا ہے. اب آپ خود ہی دیکھ لیں, جو آپ نے پروگرام میں بلا کر میرا پوسٹ مارٹم کیا ہے, جو رہی صحیح عزت تھی وہ بھی نہیں بچی. امام صاحب ہم نے کیا پوسٹ مارٹم کیا ہے؟ جو لوگ آپ کے بارے میں شکایت کرتے رہے وہ آپ سے پوچھیے. پاکستان جا کر پنجاب میں جو آپ نے یہ ہلا گلا اور یہ تھوڑی ہلڑ بازی کی ہے, گرفتار ہوئے, تھانے گئے, وہ پوچھا ہے. ہم نے تو کوئی آپ پہ الزام نہیں لگایا ہے نا. نہیں, الزام ہی لگا رہے ہیں اور کیا ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتایا, میں نے نہیں ایسا تصور کیا تھا کہ یہ اس طرح کا پروگرام ہوگا. ہمیں تو بتایا گیا تھا شغل مستی ہونی ہے, تھوڑی مزیدار باتیں ہونی ہے تھوڑی. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو مزیدار باتیں ہی ہو رہی ہیں. ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے, لوگوں کو, سننے والوں کو بڑا مزہ آ رہا ہے, جو انہیں کبھی نہیں پتہ چلا وہ آج پروگرام کے توسط سے دیکھیں پتہ آپ چل کو رہا آ ہے رہا ان ہے نا, کو. مجھے ذرا تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے. ہاں جی, تکلیف ہو رہی ہے. چلے ایک اور آپ سے آسان سا سوال پوچھ لیتے ہاں ہیں. جی, یہ شاباش. بتائیں, کمیونٹی کی کئی خواتین ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف سوشل میڈیا پر مختلف جو ہے نا وہ پوسٹ لکھی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی, خواتین کے حوالے سے تو میں بات کرنا بالکل پسند ہی نہیں کرتا. بالکل فضول بات ہے یہ, اس کے حوالے سے میں نہیں کرنا چاہوں گا بات. تو چھوڑیں آپ آگے وہ بڑھیں. جن خواتین نے پوسٹ لکھی ہیں وہ بھی آپ کو پسند نہیں کرتی, لیکن وہ پوسٹ لکھی کیوں ہے وہ بتائیں, اس کی ہاں کیا وجہ ہے؟ ہاں جی, ایسا ہے کہ ہمارے وہ پاس اسکرین شاٹ ہے اس کے, لیکن ہم ٹی وی پہ نہیں چلائیں گے, لیکن ہے اسکرین شاٹ ہے ہمارے پاس. وہ جی ایسی سراسر باتیں ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ آگے بڑھیں گے, یہ فضول سوال ہیں, یہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے. علی صاحب ابھی گریز کریں, بعد میں بتاؤں گا آپ کو ان حوالے سے. یہ ذرا سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس کو ذرا چھیڑے مت. اچھا, ہم نے سنا ہے کہ جو کمیونٹی کی جو خواتین نے آپ کے خلاف پوسٹ لگائی ہیں, اس کے بعد لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ چندہ دینا نیو یارک میں بند کر دیا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ یہ ادھر ادھر دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں. کیا کرنا ہے اتنے پیسے کا آپ نے جمع کر کے؟ اور جی, دراصل بات یہ ہے کہ میں جو ہوں اپنی ذات کے لیے پیسے نہیں جمع کر رہا. میں تو چاہ رہا ہوں کہ جلد سے جلد یہ بلڈنگ کی تعمیر شروع ہو اور کام شروع ہو. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مسجد کی آپ کو جلدی ہے تعمیر کی؟ جی 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 جی, تعمیر کی نا, تاکہ وہ اوپر کا پورشن بھی بنے جی, پھر وہ کرایہ آنا شروع ہو, ذرا پھر رینٹ آؤٹ کریں. واہ امام صاحب, کیا آپ نے زبردست پلاننگ کی ہے. لوگوں کو آپ نے بتا دیا کہ آپ مسجد کے لیے بلڈنگ خرید رہے ہیں, اور اصل آپ کا مقصد ہے وہ اس کا انویسٹمنٹ کا. نیچے مسجد ہوگا, اوپر پورشن, اور رینٹ پہ دیں اور آمدنی آپ کی سٹارٹ ہو جائے. غلط. وہ جو پیسے آئیں گے وہ بھی مسجد پہ ہی لگیں گے علی صاحب, فکر نہیں کریں آپ. وہ آپ پیسہ بالکل سیف ہے میرے پاس, سمجھیں کہ بس صندوق میں بند ہے, اور وہ بس جب ہی نکلتا ہے جب مسجد پہ لگنا ہو. یہ اپنی ذاتی طور پہ تو میں تو درویش آدمی ہوں. اچھا یہ بتائیں, وہ گجرات والے جو بات وہیں بیچ میں ادھر کی ادھر ہو گئی, ہاں جی, وہ جو تھانے کا ذکر آپ سے میں نے کیا تھا کہ پولیس لے گئی تھی, وہ کیس ختم ہو گئے ہیں یا ابھی بھی پیشیوں کے لیے آپ جانا پڑتا ہے, بلا رہے ہیں آپ کو وہاں پر عدالت میں؟ او ہو, ختم تو ہو گئے ہیں وہ, مگر 3 بار جانا پڑا مجھے. کئی بار جانا پڑا مجھے, لمبی ہو گئی تھی وہ کافی, وہ ذرا پریشانی ہو گئی تھی. مگر یہ کہ اب جو ہے وہ, کیونکہ میں بڑا ہے ہمارا, لوگ بھی جانتے ہیں, تو وہ کیسز مک گئے. اب فکر کی بات نہیں ہے. امام صاحب, آپ باتیں جو ہے نا بڑی گھماتے ہیں کہ کیس جو ہے وہ ایسی 2-3 پیشیوں میں ختم ہو گئے. ہم نے سنا ہے کہ آپ کو وہاں کافی دن بند رکھا گیا تھا, بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے, وکیلوں کو آپ پیسے دے کے تاریخ پہ تاریخ بڑھواتے رہے ہیں اور جان بچا کر آئے ہیں واپس. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ آپ نے غلط انفارمیشن ہے, انفارمیشن غلط ہے. ایسا نہیں ہوا جی. ویسے تو مجھے تو بڑی عزت دی گئی ہے, بہت عزت دی گئی ہے, بڑا عزت سے ہمیں رکھا ہے, اور چھوڑ دیا پھر کچھ عرصے بعد ایسے کر کے. چائے وائے بھی پلائی, کیک بھی کھلایا, بولا بھی کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی ہمیں, فکر کی بات نہیں ہے. تو اگلی بار کب جا رہے ہیں آپ گجرات دوبارہ یہ شغل میلہ اور گن وغیرہ چلانے کے لیے؟ ہاں, یہ آجا سوال کیا ہے آپ نے, عید کے بعد. ہوائی باتیں تو آپ کرتے بھی ہیں, تو ہوائی فائرنگ بھی تھوڑی کرائیں گے ادھر جا کے دوبارہ؟ عید کے بعد جانا ہے. اصل میں یہ مسجد کے لیے نا چندہ بھی جمع کرنا ہے, یہ بڑا اہم کام ہے, درویشی کا کام ہے. ایسا نہ صرف امریکہ سے نہیں ہو رہا,
पाकिस्तान में भी लोग दिल खोल कर दे रहे हैं पैसे, कोई मसला ही नहीं है। तो अभी अगले हफ्ते रमज़ान आ रहे हैं, तो आप तो सीज़न अच्छा निकल जाएगा आपका। हाँ जी, ऐसे ही है। वो उधर मेरे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं काम, मैं इधर कर रहा हूँ, ताकि सही है ना, हर जगह होने चाहिए, सर्कल बड़ा होना चाहिए सर। ये समझ रहे हैं, एक आदमी कितनी मेहनत कर लेगा, अब आप खुद मुझे बताएं कितनी कर लेगा मेहनत। तो बस ये है कि ईद के बाद जाएंगे, जितना हुआ होगा उसको गिनेंगे, वो ले आएंगे इधर, मसला ही नहीं है, आसान है। नाज़रीन, इमाम रहमत रफ़ी साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, और किस तरह बिल्डिंग के लिए चंदा जमा किया, और वो जो लोगों ने इन पर अभी तक इनके दोस्तों ने शिकवे शिकायत और इल्ज़ामात लगाए हैं कि उसके बाद में वो पैसे कहाँ चले गए उसका कुछ अता पता नहीं है, और पंजाब जाकर ये जो गिरफ़्तार हुए वो मामला भी आज ज़ेरे बहस आया। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त यहाँ अपने इख्तिताम को पहुँचा। प्रोग्राम टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।